السلام علیکم ناظرین۔ عورتیں رمضان میں تراویح کی نماز کیسے پڑھیں؟ تراویح پڑھنے کا آسان طریقہ سیکھیں۔ رمضان المبارک بہت جلد آ رہا ہے، اس سے پہلے عورتیں نماز تراویح پڑھنا ضرور سیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز تراویح مستحب عمل ہے، اس پر تمام علماء کرام کا اتفاق ہے۔ نیز نماز تراویح قیام اللیل میں شامل ہے، اس لیے قیام اللیل کی ترغیب اور فضائل میں جتنے بھی دلائل کتاب و سنت میں آئے ہیں ان سب میں نماز تراویح کی فضیلت بھی شامل ہے۔ رمضان میں قیام ان بڑی عبادات میں شامل ہے جن کے ذریعے انسان اس مہینے میں قرب الہی حاصل کرتا ہے۔ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ماہ رمضان میں مومن کے لیے دو طرح کے جہاد بالنفس اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ دن میں روزے کے ذریعے جہاد بالنفس اور رات کو قیام کے ذریعے جہاد بالنفس، تو جو شخص ان دونوں کو جمع کر لے تو اسے بے حساب اجر دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں ایمان اور ثواب کی امید سے قیام کرے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں تراویح پڑھنے کی ابتدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہوئی۔ ابتدا میں 3 دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز باقاعدہ جماعت سے پڑھائی، تاہم اس کے بعد تراویح کی نماز کی فرضیت کے اندیشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سے پڑھنے کو ترک کر دیا تھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خود پڑھتے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں باقاعدہ جماعت کے ساتھ شروع ہوئی، جیسے کہ درج ذیل روایت میں مروی ہے۔ عروہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رمضان کے درمیانی رات میں نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھی اور لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ صبح کو لوگوں نے اس کا ایک دوسرے پر چرچا کیا، دوسرے دن اس سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر صبح ہوئی تو اس کو لوگوں نے ایک دوسرے سے بیان کیا، تیسری رات میں اس سے زیادہ جمع آدمی ہو گئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب چوتھی رات آئی تو مسجد میں لوگوں کا اس میں سمانا دشوار ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے نکلے۔ جب صبح کی نماز ادا کی تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اما بعد، مجھ سے تم لوگوں کی موجودگی پوشیدہ نہیں تھی، لیکن مجھے خوف ہوا کہ کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے اور تم اس کے ادا کرنے سے عاجز آ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور حالت یہی رہی۔ پھر عہد صحابہ میں جب یہ اندیشہ نہ رہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو ایک امام پر اکٹھا کر کے باجماعت تراویح کا فیصلہ کیا، جیسے کہ درج ذیل روایت میں ذکر ہے۔ عبد الرحمن بن عبد القاری نے بیان کیا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رمضان کی ایک رات مسجد کی طرف نکلا، وہاں لوگوں کو دیکھا کہ کوئی الگ نماز پڑھ رہا ہے اور کہیں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے ساتھ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ ان سب کو ایک قاری پر متفق کر دوں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر اس عزم کا کر کے ان کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ پر جمع کر دیا۔ پھر میں ان کے ساتھ دوسری رات میں نکلا، لوگ اپنے قاری کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ نیا کام بہت ہی اچھا ہے، اور وہ نماز جس کے وقت تم سوتے ہو وہ اس سے بہتر جو تم قائم کرتے ہو، یعنی رات کے آخری پہر کی نماز۔ اور لوگ اس وقت رات کے ابتدائی حصے میں یہ قیام کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی ایک رات مسجد میں نماز تراویح پڑھی، لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر دوسری رات کی نماز میں شرکا زیادہ ہو گئے۔ تیسری یا چوتھی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تراویح کے لیے مسجد میں تشریف نہ لائے اور صبح کو فرمایا کہ میں نے تمہارا شوق دیکھ لیا اور میں اس ڈر سے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تم پر رمضان میں فرض نہ کر دی جائے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنے کا تاکیدی حکم دیا ہے،
لہٰذا ان کا کیا ہوا عمل بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مانند ہے، اور ان کی اطاعت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اطاعت ہے۔ لہٰذا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خود خلیفہ راشد عشرہ مبشرہ میں سے ایک اور بہت بڑے فضائل کے حامل ہیں، نے جلیل القدر فقہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں رمضان المبارک میں باجماعت تراویح کا اہتمام کروایا تو سب نے اس کی تحسین کی، کسی ایک نے بھی نکیر نہیں کی۔ اس لیے تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں داخلی اور خارجی فتنوں کی کثرت اور مدت خلافت کی قلت کی بنا پر اس سنت عظیمہ کے قیام کا موقع نہ مل سکا، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس سنت کو، جو عارض کی بنا پر موقوف تھی لیکن اب وہ عارض چونکہ باقی نہیں رہا تھا، جاری فرما دیا۔ علی قاری علامہ طیبی کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں، اگرچہ تراویح باجماعت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نہیں تھی، لیکن چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو اس حقیقت سے باخبر تھے، انہوں نے دائمی طور پر جاری فرما دیا، تو انہیں اس کا بھی اجر ہے، اور قیامت تک جو لوگ عمل کرتے رہیں گے ان کا بھی اجر ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت میں ہے، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور نماز پڑھی، لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ ان نمازیوں نے صبح ہونے پر دوسرے لوگوں کو بھی بتایا تو دوسری رات مجمع بہت بڑھ گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے نماز ادا کی۔ تیسری رات باتیں سن کر لوگ بہت اکٹھے ہو گئے، حتیٰ کہ مسجد کی تنگ و امانی ظاہر ہونے لگی۔ اس شب صبح کی نماز سے فارغ ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا کہ میں خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض کر دی نہ جائے اور پھر تم اسے پڑھ نہ سکو۔ تراویح کی نماز جس طرح مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اس نماز کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ بہت سی خواتین اس غلط فہمی کا شکار ہوتی ہیں اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید تراویح کی نماز صرف مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، عورتوں کے لیے اس نماز کو پڑھنا ضروری نہیں ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیے گا، تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے اگر اس کو چھوڑیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ مرد بھی پڑھیں گے اور عورتوں کے لیے بھی اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے۔ اگر عورتیں اس نماز کو بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑیں گی تو گنہگار ہوں گی، اس لیے عورتیں بھی اس نماز کو ضرور پڑھیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مرد حضرات تو مساجد چلے جاتے ہیں جہاں پر باقاعدہ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، لیکن خواتین گھر کے اندر اس نماز کو کس طریقے سے پڑھیں، اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس نماز کی نیت کیسے کریں گی، اس نماز میں کون سی صورتیں پڑھی جائیں گی۔ سب سے پہلے تو ہم عشاء کے 4 فرض پڑھیں گے۔ عشاء کی نماز کے 4 فرض پڑھنے کے بعد پھر ہم 2 سنت موقدہ 2 سنت ادا کریں گے، اس کے بعد وتر نہیں پڑھیں گے۔ پھر 20 رکعت نماز تراویح کی نماز ادا کی جائے گی، 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھیں گے۔ 20 رکعت تراویح کی نماز کے بعد پھر وتر پڑھیں گے۔ 4 فرض پڑھ لیے، 2 سنت پڑھ لی، اس کے بعد پھر 20 رکعت تراویح کی نماز ہے اور وہ 20 رکعت 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی، یعنی 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں گے۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت اسی طرح سے 2 رکعت کر کے 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کریں گے۔ اگر آپ 4 رکعت پڑھتی ہیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر نہیں ہے، مناسب یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھی جائے۔ اب 2 رکعت کر کے پڑھنے یا 4 ہر 4 رکعت کے بعد تراویح کی دعا کو پڑھیں گے۔ اگر آپ کو دعا زبانی نہیں آتی تو اس کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہر 4 رکعت کے بعد اس دعا کو پڑھیں گے۔ 4 رکعت کے بعد اس طرح بیٹھ کر دعا یا تسبیح پڑھی جائے گی۔ 20 رکعت اسی طرح سے مکمل ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان 20 رکعتوں میں ہم نے کون سی صورتیں پڑھنی ہیں۔ ناظرین، اس کے لیے کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں، یہ ضروری نہیں کہ یہ صورتیں پڑھی جائیں گی، جو بھی آپ کو قرآن پاک آتا ہے
कोई सूरतें आपको आती है, 10 सूरतें आती हैं, 10 पढ़ ले, 5 आती है, 5 पढ़ ले। जब वो 10 सूरतें खत्म हो जाएं, अभी तरावीह की नमाज बाकी है तो फिर दोबारा से उनको दोहरा ले, अभी भी बाकी है तो फिर दोबारा से दोहरा ले। इसी तरीके से नमाज तरावीह में जो सूरतें आपको आती हैं वो सूरतें पढ़ती जाएंगी और इसी तरीके से 20 रकात तरावीह की नमाज अदा करेंगे। अगर आपको सिर्फ 4 सूरतें आती हैं यानी 4 कुल आते हैं तो तब भी आपकी नमाज बिल्कुल आसान तरीके से अदा हो जाएगी, यानी 2 रकातों में आपने 2 कुल पढ़ लिए, उसके बाद फिर 2 रकातों में फिर 2 कुल पढ़ लिए। इस तरह से 4 रकात भी हो जाएगी, 4 कुल भी खत्म हो जाएंगे, फिर दोबारा से उनको दोहरा ले। लेकिन तरतीब का खास ख्याल रखना है कि पहले वाली बाद में नहीं पढ़नी और बाद वाली पहली में नहीं पढ़नी। इस तरीके से नहीं करना, पहले उसको पहली रकात में पढ़ ले, जो बाद में आ रही है उसको बाद में दूसरी रकात में पढ़ ले। ये तो था कि तरावीह की नमाज अदा करने का तरीका। और 20 रकात खत्म हो जाने के बाद फिर दुआ पढ़ेंगे। दुआ करने के बाद फिर वित्र की नमाज पढ़ी जाएगी, क्योंकि हमने पहले वित्र की नमाज नहीं पढ़ी थी। फिर चाहेंगे तो आगे नफिल भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो ना पढ़े, वो आपकी मर्जी है। वित्र पढ़ने के बाद आपकी नमाज खत्म हो जाएगी। ये नमाज तरावीह अदा करने का तरीका है। औरतों के लिए बेहतर यही है कि तन्हा तरावीह की नमाज पढ़ ले। अगर घर में जमात हो रही है तो जमात में भी शरीक हो सकती है, लेकिन औरतों का इमामत करना दुरुस्त नहीं है। औरतों की इमामत की कई सूरतें हैं। कोई हाफिजा खातून है, वो अपने घर के मर्द औरत की इमामत करे, ये नाजायज है, इसलिए कि औरतें मर्दों की इमामत नहीं कर सकती हैं। खैरुल कुरून में इसकी कोई मिसाल नहीं है। हजरत सहाबियात में बाज बहुत बुलंद मकाम की हामिल थी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का अमल व तक़वा में सहाबा की निगाह में बहुत बुलंद मकाम था। हजरत सहाबा मुश्किल मसाइल में उनसे रजू किया करते थे, लेकिन कोई एक वाक़या भी ऐसा मज़कूर नहीं है कि औरतों ने मर्दों की इमामत की हो। हदीस में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों को पीछे रखो जैसे अल्लाह ने उनको पीछे रखा है। हदीस से मालूम होता है कि औरतों को मर्दों से पीछे खड़ा होना चाहिए, और अगर औरतों को मर्दों का इमाम बना दिया जाए तो औरतों का मर्दों के आगे होना लाजिम हो जाएगा। इसलिए औरतों के लिए मर्दों की इमामत करना नाजायज और हराम है। मौजूदा हालात में बाज लोगों ने ये भी सवाल किया है कि घर में हाफिजा औरत है और मर्दों में कोई भी इमामत करने का अहल नहीं है, और या मर्द को ज्यादा कुरान याद नहीं है, तो क्या औरत अपने महरम मर्दों की इमामत कर सकती है? जाहिर है कि उसका हुक्म भी अदम जवाज का है। मर्द हजरात जिस तरह फर्ज नमाज अदा करते हैं, इसी तरह तरावीह की नमाज भी अदा करेंगे। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। नाज़रीन हज़रात, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।